شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں حافظ رضا عسکری، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میموری یعنی حافظہ۔ تو حافظہ کا جو الٹ ہے وہ ہے نسیان یعنی بھول جانا۔ حافظہ یعنی یادداشت اور نسیان یعنی بھول جانا۔ حافظہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور نسیان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حافظہ تو اللہ کی نعمت ہے، یادداشت، قوت یادداشت یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن آیا نسیان بھی اللہ کی نعمت ہے؟ تو جی، جواب ہاں میں ملے گا کہ جی ہاں، نسیان یعنی بھول جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو مثال دیتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص جس کی ایج 50 سال کے قریب ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ 25 سال کا ہے، وہ کسی ایکسیڈنٹ میں یا حادثے میں مر جاتا ہے اور لاش اس کے سامنے رکھی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دھاڑے مار کے رو رہا ہوتا ہے کہ ہائے میرا بیٹا مر گیا، فلاں فلاں۔ اسی طرح اب وہ تصورات کی دنیا میں گم ہے، اس بیٹے کی سوچ اسے کھائی جا رہی ہے، تب وہ رو رہا ہے۔ وہ تصورات کی دنیا میں ایسے گم ہے کہ کبھی اس کی مسکراہٹ، کبھی اس کی بات، کبھی اس کا خیال، کوئی اس کا جو پرانا اس کی جو میموری میں تھا وہ آتا ہے، تب وہ روتا ہے۔ اسی طرح ایک دن گزرتا ہے تو اس کا رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہفتہ گزرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ ایک مہینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل جس طرح پہلے تھا وہ ویسے ہی ہے، اپنے کام میں لگ گیا ہے، بالکل اپنے بیٹے کو بھول چکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی نسیان ہے۔ اگر یہ نسیان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ یہ ہوتا کہ دن میں 1000 بار اسے وہ یاد کرتا اور 100 بار دھاڑے مار کے روتا، اور آپ دیکھتے کہ ایک ہفتے کے بعد اس کی بھی لاش اٹھتی، وہ خود بھی مر جاتا۔ تو اللہ نے یہ انسان کو یہ نسیان دے کر احسان کیا ہے، اور یہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو یہ حافظہ اللہ کی ایک عطا کردہ نعمت ہے۔ تو اب اس کی 3 قسمیں ہیں، اس حافظے کی یعنی میموری کی 3 قسمیں ہیں، جنہیں انگلش میں سینسری میموری کہا جاتا ہے، اور شارٹ ٹرم میموری کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے لانگ ٹرم میموری۔ سینسری میموری کو فارسی میں کوتاہ مدت حافظے کے نام سے، اور شارٹ ٹرم میموری کو میان مدت حافظے کے نام سے، اور لانگ ٹرم میموری کو فارسی میں بلند مدت حافظے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہی تینوں میموریز بچوں میں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، یہ سینسری میموری کیا ہے؟ یعنی کوتاہ مدت میموری جو تھوڑے دن کے لیے ہوتی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے آپ کو ہائے کیا، سلام کیا زندگی میں پہلی بار، تو وہ ایک ہائے یا ایک سلام آپ کو تھوڑی دیر یاد رہے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے بعد آپ بھول جائیں گے اور اس کو کبھی یاد بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ یہ سینسری میموری ہے۔ اگر وہی بندہ آپ کو ایک ہفتے میں 2 بار سلام کرتا ہے تو یہ شارٹ ٹرم میموری میں آ جائے گا، اور یہ آپ کو کم از کم 2 ہفتے تک نہیں بھولنے والی بات۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ہفتے میں 2 بار آپ کو سلام کیا، اس کا وہ تصور، اس کا سلام کرنے کا سٹائل، اس کا وہ انداز آپ کو یاد رہے گا۔ لیکن اگر یہی بندہ آپ کو ایک مہینے کے اندر 20 بار سلام کرتا ہے تو یہ آپ کو کبھی نہیں بھولنے والا، اس کی شکل نہیں بھولنے والی، اس کا انداز نہیں بھولنے والا، اس کا وہ جو تصور آپ کے ذہن میں جم چکا ہے سلام کرنے کا، یہ کبھی نہیں بھولنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ماہ میں 20 بار سلام کیا ہے۔ تو تینوں یہ میموریز بچوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اب استاد یا ٹیچر، میل ہو یا فیمیل، غلطی کہاں کرتا ہے؟ جب سینسری میموری سے بچوں میں وہ جو انفارمیشن ہے، وہ جو لیسن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو معلومات کا ذخیرہ ہے، سینسری میموری سے لانگ ٹرم میں نہیں لے کے آتا۔ حالانکہ یہ 3 سٹیپ ہیں۔ سینسری میموری میں آپ نے لے کے جانا ہے بچے کو، ایک چیز بتانی ہے، اس کے بعد اگلے دن وہی چیز بار بار بتانی ہے، تیسرے دن ایک نہیں 20 بار وہی چیز بتانی ہے۔ مثال دیتا ہوں، جب ایک بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے، قرآن کو حفظ کر رہا ہوتا ہے ایک بچہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن وہ ایک پیج یاد کرتا ہے،
اور وہی ایک پیج جب سنا لیتا ہے ٹیچر کو تو اگلے دن پھر وہی دہراتا ہے اور پھر وہی سناتا ہے، بار بار اسے دہراتا ہے، بار بار سناتا ہے۔ تو تیسرے دن بھی وہ سناتا ہے، اور ایک ہفتے کے بعد بھی اس کے شیڈیول میں وہ شامل ہوتا ہے کہ اسے سنانا لازمی ہوتا ہے۔ یعنی سینسری میموری سے لانگ ٹرم میموری میں جانے کے لیے اس کو بار بار دہرانا پڑتا ہے اور سنانا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ ٹیکنیک ٹیچرز استعمال کریں کہ ایک بچے کو سینسری میموری سے شارٹ ٹرم میموری میں اور پھر شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں کیسے لے آیا جائے، اگر ان پروسیس کو استعمال کریں اور اس سے استفادہ کریں تو بچے کا لیسن ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ آگے بھی بڑھ پاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، میموریز کے بارے میں کہ ہم نے جن کی وضاحت کی ہے، اور ان پروسیس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم بچوں کو پڑھائیں گے اور انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ہمیں۔